اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد جس اخروی زندگی کا ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو سامنا کرنا ہے، وہاں انسان یا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا یا پھر جہنم میں۔ جنت میں ٹھکانہ ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اور دنیاوی رنگینیوں کو بہت ہلکے میں لیا ہوگا، نیک اعمال کو انجام دیا ہوگا، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ ایسے لوگ انشاءاللہ کل جنت میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے دین سے دور ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے اور غرض یہ کہ ہر برے اعمال کو انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور کہیں پر کہا وبئس المصیر، یعنی بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے کہ لوگوں دوڑو، تیزی کرو، سبقت کرو، کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کے طلب کرنے میں، اپنے رب کی بخشش اور اس کی مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے سبقت کرو، دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، اس جنت کے لیے بھی کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی یا اس کا عرض وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی مکمل طور پر پیروی کرتے ہیں، یہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ شیطان کے راستے کو اپناتے ہیں اور شیطانی راہوں کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، یہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اللہ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی تذکرہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اسی کے لیے ہے جس شخص کو اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ اگر اللہ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی تو پھر ایسا شخص جنت سے محروم رہے گا، اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جنت کے لیے دوڑ بھاگ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے وہی آدمی کوشش کرے گا جو اللہ سے ڈرنا والا ہوگا، جو اللہ سے کا خوف کھانے والا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ متقین لوگ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ جنت کی تمنا کریں اور جنت کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7132، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعددت لعبادی الصالحین، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
جنت کا نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا کہ وہ ایسی جنت ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جس جنت کے بارے میں مالا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے کسی نگاہ نے اتنی خوبصورت چیز دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور اس کی خوبصورتی اور اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں اتنی ہیں کہ آج تک کسی بھی کان نے ایسی خوبیوں کو نہیں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کیسی ہوگی، جنت کی خوبیاں کیا کیا ہوں گی، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، وہ جنت اتنی عظیم ہے کہ اس کا عکس یا اس کا نقشہ، اس کا منظر آج تک کسی بھی انسانی ذہن و دماغ میں نہیں آیا ہے کہ ہاں جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اتنی عظیم جگہ ہے وہ جنت۔ تو اس جنت کی ہم سب کو تمنا کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ جنت کی زندگی لازوال زندگی ہے۔ دنیا میں ہم ہیں 20 سال ہیں، 25 سال ہیں، 30 سال ہیں، 60 سال ہیں، ایک محدود وقت کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیں مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جنت کی زندگی لازوال زندگی ہے، جنت میں انسان کو موت نہیں آئے گی، جنت میں انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ قرآن کہتا ہم فیہا خالدون وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، بشارت دے رہا ہے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنت ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی نہر ہوگی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں بیویاں بھی ہوں گی، نیک پاک بیویاں ہوں گی، ہم فیہا خالدون، انسان اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اس لیے اس جنت کی تمنا ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ جنت کی زندگی ایسی ہے کہ انسان وہاں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، ان ساری چیزوں سے اس کا دل پاک ہوگا۔ دنیا میں ہم چاہے جتنے بھی نیک ہوں، انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، کہیں نہ کہیں انسانی نیچر ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ہم کسی سے بغض بھی کر لیتے ہیں، حسد بھی کر لیتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں بہت کم جگہ رکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے، اس سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری کیفیت جنت میں ختم ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ ہم تمہارے دلوں سے، یعنی جنتیوں کے دلوں سے، ان کے دل سے ہم کینہ، کپٹ، ساری چیز کو ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے، اور وہ جنتی وہاں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی تسبیح بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس جنتی کو کہا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہی جنت ہے، اس کے تم وارث بن رہے ہو، اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نیک عمل کے بدلے، آؤ اور اس جنت کے تم مستحق بن جاؤ، اس کے وارث بن جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم کی آمین، اللہ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ جنت بطور انعام پیش کرے گا، انشاءاللہ ہم سب بھی اسی میں ہوں گے۔ جنت میں جو نعمت ملے گی وہ نعمت بھی لازوال ہوگی۔ دنیا میں مال دولت سب کچھ اکٹھا کرتے، خوب مہنگی بلڈنگ بناتے، لیکن وہ بلڈنگ ایک وقت کے بعد ایکسپائر کر جاتی ہے، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بلڈنگ کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی خوبصورتی ختم ہونے لگتی ہے، وہ بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی بھی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ساری چیزوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی بھی چیز کی گارنٹی ہمیشہ کے لیے ہوگی، کوئی بھی چیز وہاں کسی چیز کو زوال نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اللہ اکبر، یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے ان بندوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے بہت ہی
بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ ہمیشگی کا جنت کہ جس کے دروازے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، بالکل تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے جنت میں، متکئین فیہا، قرآن نے کہا کہ ٹیک لگائے ہوں گے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور جو بھی قسم قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹس ہوں گے، اور بہترین قسم کا شراب۔ وہ شراب دنیاوی شراب نہیں، اگر دنیا کے شراب کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تو جنت میں اللہ نے ہم سے شراب کا وعدہ کیا ہے، اور وہ شراب کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مہر بند شراب ہمیں پلایا جائے گا، بالکل سل پیک جنتی شراب ہوگا۔ وہ شراب جب انسان پیے گا تو پھر اس کی آسودگی کا کیا کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ جنت میں وہ شراب پلائے گا۔ تو یہ جنت کی یہ ساری نعمتیں کیا ہے؟ لازوال نعمت ہے۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، خوبرو، اچھی بھلی دیکھنے والی، گول گول بڑی بڑی سیاہ سیاہ آنکھیں، کالی آنکھیں، وہ بہترین زلف، نگاہیں نیچی کی ہوئی، جنت میں بیویاں بھی عطا کی جائیں گی انسانوں کو۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، تو یہ سب جنت کی نعمت ہوگی، اور یہ لازوال نعمت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس جنت کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ جنت یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے بندوں سے تو پھر بندے کو جنت بھی عطا کرتا ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے اس جنت کا جو جنت ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، ومساکن فیہا طیبات، اور اس جنت میں پاکیزہ جگہیں ہیں رہنے کے لیے انسان کو، ورضوان من اللہ اکبر، اور تھوڑا سا قرآن کی تعبیر دیکھیے کہ ورضوان من اللہ اکبر، من یہاں تبعیض کے لیے کہ تھوڑا سا بھی اللہ کی خوشنودی میں سے اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو وذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہوگی انسان کے لیے۔ اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے جنت میں ہی اصل کامیابی ہے، جو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا اصل کامیاب وہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہے وہ آدمی جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا، فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اسی طرح سے جنت کی جو جنت کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آیت جو میں نے پڑھی کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت میں کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی ضمن میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں لوگ سزا کاٹ کاٹ کر کے اپنے گناہوں کے مطابق، اگر موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا اور اس نے کچھ گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی سزا کاٹ کر کے انشاءاللہ توحید کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو لوگ اپنے اپنے عمل کا بدلہ چکھنے کے بعد دھیرے دھیرے جہنم سے جنت کی طرف جائیں گے۔ ایک آدمی آئے گا ایسا جو اپنے ہاتھ اور پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور وہ آدمی سب سے آخر میں آئے گا، جنت سے سب سے آخر میں آئے گا وہ آدمی۔
اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے۔ اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جا کر کے داخل ہو جاؤ۔ وہ آدمی جب جنت کے دروازے پر جائے گا تو دیکھے گا کہ پوری جنت بھری ہوئی ہے، جنت میں کہیں جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ آدمی مایوس ہو کر کے آئے گا اور کہے گا اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، جنت میں جگہ نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ پھر کہے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ 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 داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ آدمی واپس آئے گا، پھر کہے گا کہ اللہ اس میں جگہ نہیں ہے، پھر اللہ بھیجے گا، پھر آئے گا۔ آخر میں وہ آدمی کہے گا اللہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ جنت میں جگہ نہیں ہے اور تو اسی جنت میں مجھے بھیج رہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا اور اس آدمی کے اس واقعے کو بیان کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے آخر میں جو آدمی جائے گا اور جنت بھری ہونے کے باوجود جس کو جگہ نہیں ملے گی، اس کو سب سے کم جو جگہ ملے گی، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سے 10 گنا برابر، 10 گنا زیادہ اس میں جگہ ہوگی، جو سب سے کمتر جنتی کو جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر، دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ہوگی۔ بتائیے جو سب سے کمتر جنتی ہوگا، سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو دنیا کی اتنی کم جگہ جنت میں ملے گی جو دنیا سے 10 گنا برابر ہو، تو پھر اعلیٰ اخلاق والے اور اعلیٰ عبادت والوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، چلتے چلتے اخیر میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 581۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ جس طرح سے ہر چیز کی کیٹیگری ہوتی ہے، جنت کی بھی کیٹیگری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 کیٹیگریوں میں 100 درجوں میں بانٹا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ، اور یہ چیز ہے کہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، دو جو درجے ہیں ان 2 درجوں کے درمیان جو دوری ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر کی دوری ہے۔ اور والفردوس علی الجنہ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے میں سے سب سے بہترین طبقہ جنت الفردوس ہے، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہے، اسی عرش پر اللہ براجمان بھی ہے۔ اور وَمِنْهَا يَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بھی بہتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ اے میری امت کے لوگوں، جب اللہ سے جنت مانگو، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اعلیٰ کوالٹی کی جنت کا سوال کرو، اور یہ مانگنے والے کا مزاج ہونا چاہیے۔ چونکہ جب ہم ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہمیں حاصل ہو۔ تو پھر رب العالمین جس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جو اپنے بندے پر اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا مہربان، تو جب ہم اس سے مانگیں تو لو کوالٹی کی جنت کیوں مانگیں؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ مولک ادھیکار ہے ہمارا کہ ہم اپنے رب سے مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو خوبصورت بنائے، اور ہمارے اس اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنا دے۔ ہمیں اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں رب العالمین جنت الفردوس میں اپنا مہمان بنائے گا، اور خالق کائنات اس کی میزبانی کرے گا۔ اے اللہ یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو، ہمارے تمام بھائیوں کو حاصل ہو، ہمارے تمام کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو تیری میزبانی حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تو جنت الفردوس میں جمع کر دینا مولا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔